علماء کرام، سعادت عظام اور شان اسلام چینل کے ناظرین کرام، شان اسلام چینل پر مختلف موضوعات کے متعلق آپ علم دین حاصل کرتے رہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے مزارات اولیاء پر چادر چڑھانے کے حوالے سے۔ مزارات اولیاء پر لوگ چادر بھی چڑھاتے ہیں، منتیں بھی مانتے ہیں، یعنی چادر چڑھانے کے حوالے سے منتیں بھی مانتے ہیں کہ ہمارا فلاں کام ہو جائے گا تو ہم چادر چڑھائیں گے، ہمارا فلاں کام ہو جائے گا تو ہم چادر پیش کریں گے۔ اچھا، اس میں بہت سارے مختلف لوگ ہوتے ہیں کہ جو پھولوں کی چادر کی منت مانتے ہیں، کوئی جو ہے وہ بڑے شینیل کی چادر کی منت مانتا ہے، یا کوئی دوسرے قسم کی چادر کی منت مانتا ہے۔ تو یہ اس حوالے سے ہمارے ہاں اہل سنت میں سلسلہ رائج ہے، تو یہ کہاں تک درست ہے اور اس کا کیا شرعی حکم ہے، اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ یاد رکھیے کہ مزارات اولیاء کا دوسری قبروں سے مختلف نظر آنا ضروری ہے۔ مزارات اولیاء کا یعنی اولیاء اللہ کی قبور کا دیگر مسلمانوں کی قبور سے مختلف نظر آنا ضروری ہے، تاکہ ان کی قبروں کا ادب و احترام کیا جا سکے۔ جی ہاں، قبر کا ادب و احترام تو ویسے بھی کرنا چاہیے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مفتی صاحب کیا بات کر رہے ہیں کہ قبروں کا ادب و احترام؟ جی ہاں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قبر پہ چلنے سے زیادہ عزیز یہ ہے کہ میں ننگی تلوار پر پاؤں رکھوں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قبروں کا ادب کرنا چاہیے، قبروں پہ چلنا نہیں چاہیے، قبروں پہ بیٹھنا نہیں چاہیے، قبر پہ پاؤں نہیں رکھنا چاہیے۔ تو یہ عام مومنین، عام مسلمانوں کی قبر کا ادب ہے۔ تو پھر اولیاء اللہ جو ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، ان کے مزارات کا، ان کی قبور کا ادب بہت زیادہ ضروری ہے۔ بہرحال سنن نسائی کی بھی حدیث مبارکہ موجود ہے جس میں قبر کے ادب کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ مختصراً عرض کر رہا ہوں کہ اولیاء اللہ کی قبور کا دیگر مسلمانوں کی قبور سے الگ مختلف ہونا ضروری ہے، تاکہ لوگوں کے درمیان ان کا مقام و مرتبہ واضح ہو جائے۔ تو یہاں پر فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ ایک چادر یا ایک کپڑا جو ہے وہ اولیاء اللہ کے، علماء کے، شہداء کی قبر پہ ڈال دیا جائے، تاکہ نمایاں نظر آئے کہ یہ کوئی خاص ہستی ہے، دین سے تعلق رکھنے والی، دین کے کام کرنے والی کوئی خاص ہستی ہے جن کی یہ قبر ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ اسلاف کی قبور پر دیکھیں گے کہ آپ ان کی قبر و مبارک پر، ان کے مزارت پر چادر شریف یا ایک غلاف چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ اور یہ ہمارے ہاں ویسے بھی، یعنی آپ کے کسی کے گھر میں بہت ساری کتابیں ہوں، سب کتابوں پہ جزدان نہیں ہوتا، لیکن آپ کے گھر میں قرآن پاک موجود ہے یا اس لائبریری کے اندر قرآن پاک موجود ہے، تو اس پہ آپ دیکھیں گے کہ غلاف چڑھا کے رکھا ہوگا، جزدان چڑھا کے رکھا ہوگا۔ تو یہ علامت ہوتی ہے کہ یہ کتاب کچھ خاص ہے، ان تمام دیگر کتب میں سے وہ کتاب کچھ الگ معنی رکھتی ہے۔ اسی طرح ان تمام قبور میں سے جو دیگر مسلمانوں کی قبور ہیں، قبریں ہیں، ان میں سے جو چادر والی ہے یہ کچھ خاص مرتبہ اور خاص عظمت والی قبر ہے، اس کا جو ہے زیادہ ادب و احترام کرنا ضروری ہے۔ اب ہمارے یہاں مزارات پہ سلسلہ ہوتا یہ ہے کہ ایک چادر چڑھا دینے کے باوجود کئی چادریں چڑھا دی جاتی ہیں۔ اچھا، مزار پر جو چیز بھی آئے گی نا، اس کی بھی شرعی احکامات ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں اس کا جو ہے یوں کہہ لیں کہ خاص دھیان نہیں رکھا جاتا، کیونکہ ہمارے یہاں مزارات اکثر و بیشتر جو بڑے مزارات ہیں وہ اوقاف کے انڈر میں ہوتے ہیں، اور وہاں اوقاف کے جو ذمہ داران، جو نگران ہوتے ہیں، وہ یوں کہہ لیں کہ شریعت کے علم سے عاری ہوتے ہیں، یا ان کا علم نہیں ہوتا، یا وہ سیکھنا نہیں چاہتے، یا اگر معلوم ہے بھی تو اس پر عمل پیرا نہیں ہونا چاہتے۔ اگر مزار پہ اس طرح کی کئی چیزیں جمع ہو جائیں تو اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کو بیچ کر فقراء پہ تقسیم کیا جائے۔ یعنی کوئی ایسی چیز اضافی آ گئی ہے جو پہلے مزار پر موجود ہے، چادر ہو گئی یا اور کوئی دیگر اشیاء ہو گئی، تو اب حکم یہ ہے کہ چادر ہے اگر، تو چادر تو صرف مزار پر ایک ہی ڈالی جائے گی، اور اگر زیادہ جمع ہو گئی، یعنی پچھلے سالوں کی بھی کئی چادریں جمع ہو گئی ہیں، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ انہیں فروخت کر کے آپ غربا میں، فقراء میں اس کو تقسیم کریں گے، اس رقم کو یا اس کے کھانے کو یا اس کی ضرورت کی اشیاء جو بھی بنتی ہو، وہ غربا فقراء میں تقسیم کی جائے گی۔ یہ شریعت کا حکم ہے اور یہ کرنا واجب ہے۔ اچھا، اب بات آتی ہے کہ بعض لوگ منتیں جو مان رہے ہیں کہ ہمارا فلاں کام ہو جائے گا تو ہم چادر چڑھائیں گے، تو ہم یہاں پہ اپنے ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ ہماری یہ مکمل ذمہ داری ہے بات کرنے کی کہ آپ اس مزار پر اگر آپ کا کام ہو جاتا ہے تو چادر ہرگز نہ چڑھائیں۔ آپ اس صاحب مزار کے سال ثواب کے لیے اس رقم سے کوئی بھی نیک کام کر دیں، مسجد میں دے دیں، مدرسے میں دے دیں، کسی غریب کی شادی میں دے دیں، یا اور کوئی دیگر جو ہے فلاحی یا جو ہے یوں کہہ لیں کہ نیکی والا جو کام ہے، آپ وہ رقم اس پہ صرف کر دیں، آپ کی منت بھی پوری ہو جائے گی اور آپ گناہ گار بھی نہیں ہوں گے۔
جی ہاں، اگر آپ اس مزار پر جو پہلے سے وہاں چادر چڑھی ہوئی ہے اور آپ کا کام ہو گیا اور آپ نے وہاں ایک اور چادر پیش کر دی تو یہ اسراف کے زمرے میں آئے گا۔ جی ہاں، پہلے سے جب چادر مزار پہ چڑھا دی گئی ہے، چڑھی ہوئی ہے، اس کے باوجود آپ ایک اور چادر لے کر آ رہے ہیں تو یہ اسراف یعنی اضافی رقم خرچ کرنا، بیجا خرچ کرنا کہلائے گا، اور اس پر پھر اللہ تعالیٰ آپ کو گناہ دے گا۔ لہٰذا جب بھی کسی کا کوئی ایسا مسئلہ ہو، ہم اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہے ہیں، علماء اہل سنت کی یوں کہہ لیں کہ ترجمانی کرتے ہوئے میں تمام اہل سنت والجماعت کی عوام سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے چادر وغیرہ چڑھانے کی اگر کوئی نیت کری ہوئی ہے اور منت مانی ہوئی ہے، اگر وہ کام آپ کا ہو بھی جاتا ہے تو آپ جو ہے وہاں چادر پیش نہ کریں، بلکہ آپ اس کام کو کسی فلاحی یا کسی نیکی کے کام میں خرچ کر دیں۔ اچھا، اب ہمارے یہاں اوقاف میں ہوتا یہ ہے کہ جو چادریں جمع ہو جاتی ہیں، چڑھا دی جاتی ہیں، تو جو سستی چادریں ہوتی ہیں، جو یوں کہہ لیں کہ زیادہ پیسوں میں فروخت نہیں ہوتی ہیں، تو وہ زائرین کو یوں ہی دے دی جاتی ہیں۔ اچھا، جو غریب ہیں تو چلیں وہ چادر کو لے بھی لے، جو غریب نہیں ہیں، عمومی طور پہ غریبوں میں تو تقسیم نہیں ہوتی چادر، جو بڑے پیسے والے آتے ہیں یا ویسے ہی کوئی ذمہ دار ہوتے ہیں یا وزراء ہوتے ہیں یا دنیاوی کسی لحاظ سے عہدیدار ہوتے ہیں تو ان کو گلے میں ڈال دی جاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ وہ چادر بھی مال ہے، اگرچہ وہ کم قیمت کا مال ہے لیکن وہ مال ہے، اس کا حکم یہی ہے کہ اس کو شرعی طور پر کسی مسلمان کو صدقہ کیا جائے، کسی مسلمان کو دیا جائے، اور جو صدقے کا مستحق ہے اسے ہی دیا جائے گا۔ یہ شرعی احکامات چادر کے حوالے سے اس کو لازمی فالو کریں اور اس پر عمل پیرا ہوں۔ اگر اس پر عمل پیرا نہیں ہوں گے تو اوقاف والے تو گناہ گار ہو رہے ہیں، لیکن ساتھ میں جو اس پر سن کر عمل نہیں کر رہا وہ بھی گناہ گار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔